بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب کریم اپنے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر رب کریم اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ پھر کیا فرماتا ہے رب کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں روح زمین پر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم کے ساتھ، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ پھر اس میں صبح تک رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کریم کی آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں آتی ہیں ان میں تلاش کیا کرو۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں ثواب کی نیت کے ساتھ اس رات میں قیام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اپنا تہ بند کس لیتے تھے اور خود بھی جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ مطلب کہ لیلۃ القدر میں عبادت کا آپ نے اتنا زیادہ اس پہ زور دیا، اتنی زیادہ اس کی نصیحت کی کہ عبادت بہت زیادہ کرو۔ پھر حضور پاک نے فرمایا لیلۃ القدر یہ نازل کیسے ہوئی؟ یہ رات جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ حضور پاک رب کریم کو اپنے محبوب سے اتنا پیار کہ اگر وہ اس کی پریشانی بھی دیکھتا ہے تو اس کے ازالے کے لیے بھی یا اس کی خوشی کے لیے بھی قرآن پاک کے اندر آیات کو نازل فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرما رہے تھے کہ وہ 1000 مہینے مسلسل عبادت میں مشغول رہا۔ دن میں وہ جہاد کرتے تھے اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی یہ پریشانی ہوئی، آپ صحابہ کرام میں بیٹھے کہ ہماری تو امت کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں، ان کی تو عمریں ہی کم ہیں، پچھلی قوموں کی تو عمریں ہزاروں برسوں میں جاتی تھی کہ اس نے اتنی زیادہ عبادت کی۔ تو پھر رب کریم نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، کہ اس رات کی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے روح زمین پر اترتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ روح زمین پر اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام لیتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں پر، کتنے پیارے الفاظ، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں میں شامل ہو کر ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے پوچھا کہ اللہ کے حبیب، اگر جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو یہ دعا مانگنا کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میری خطاؤں سے بھی درگزر فرما۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ راتیں بڑی پسند تھیں۔ آپ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ شب قدر کے بارے میں ذکر کرنے میں کہ یہ رات شب قدر ہے، 21ویں ہے، 25ویں ہے،
یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے، آپ بتانے کے لیے آئے تو صحابہ کرام عبادت میں مشغول تھے، انتہائی دل جوئی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح سے بتا دیتے تو پھر وہ خشوع و خضوع نہیں رہنا تھا، لیکن حدیث پاک کے مطابق ایک جگہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات 27ویں شب ہے۔ ناظرین کرام، رب کریم ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں ہزاروں لاکھوں جہنمیوں کو رمضان میں جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کریم میں رب کریم نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، صرف جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے پھر اس کو اپنی عبادت میں لگا کر، اپنے ذکر میں مشغول کر کے اور اسے نواز دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں پہ شب قدر کی اتنی فضیلت کے فرشتے اترتے، ہزاروں سال کی عبادت کے مطابق ثواب ملتا، 4 لوگ ایسے ہیں کہ اس رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ شب قدر تو اس لیے نا کہ پچھلے گناہوں سے معافی مانگو سچے دل کے ساتھ کہ مولا ہم آگے ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن 4 لوگ ایسے کہ جن کی توبہ اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک عادی شرابی، یعنی اس نے پھر بھی شراب پینی ہے، ایک والدین کا نافرمان، ایک قطع رحمی کرنے والا اور ایک آپس میں بغض رکھنے والا۔ ناظرین کرام، یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر میں بھی اگر وہ توبہ بھی کریں تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بنائے کہ یہ راتیں تو آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ جو پچھلے سال ہم میں موجود تھے وہ اس رات نہیں ہیں، تو آئیں ہم ان ساتوں کی ضیاؤں کو سمیٹتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری قبروں کے اندر ان کی ضیائیں، ان کی روشنیاں ہماری قبر کو بھی روشن کر دیں۔